وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ کے خاص فضل و کرم سے قرآن کریم کے مطالعہ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاص اللہ کی عنایت اور توفیق سے بن پڑتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، کوشش کرنے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 177 ہے، 177۔ اس کی تفسیر تشریح تو بہت مفصل ہے، مگر اس کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اولاً یہ بات ہے کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں حق کو چھپانے اور پھر سستے داموں بیچنے کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی، اور اسی طرح ان سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد ضروری تھا کہ نیکیوں کا کچھ سلسلہ بتایا جاتا۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہوتی ہے اور نیکیوں کا پیکج کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں یا کون کون سے امور، کون کون سے اعمال سرزد ہوں تو وہ نیکیاں کہلاتی ہیں۔ اور اس کا سبب نزول جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم ملا، نماز کے دوران اپنا رخ تبدیل کرنے کا جب حکم ملا، تو اہل کتاب کو بڑی تکلیف ہوئی اور کچھ مسلمان بھی پریشان ہوئے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کیا جائے یا فلاں جانب منہ کیا جائے، اصل نیکی یہ ہے۔ تو اس کی روشنی میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر چند ایک نکات ہیں جو آپ کے سامنے بالترتیب بیان کیے جائیں گے۔ اولاً یہ کہ اصل نیکی ہے کیا؟ جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو
نماز پڑھو، عبادات کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ یہ چیزیں بیان کرنے سے پہلے جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا یہاں پہ، یہ بیان کیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ باتیں تو اپنی جگہ مسلمہ ہیں، حقیقت ہیں۔ اصل جو اس مسئلے کی روح بیان کی گئی، اصل جو نقطہ بیان کیا گیا اور اصل جذبہ صادقہ جو مسلمانوں میں، اللہ کے بندوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ ہے کہ صرف قبلہ رخ ہونا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی بتائی ہوئی جانب رخ، مشرق ہو یا مغرب ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل بات وہ جذبہ تسلیم و رضا ہے، وہ قربانی ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہو وہیں بندہ سرنڈر کر دے، پھر اس کے بعد کوئی کیل و کال کی کوئی ضرورت، کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ایک نماز نہیں، تمام عبادات اسی جذبے کے ساتھ ادا کی جائیں کہ صرف جسد اور جسم نہیں بلکہ دل حاضر ہو، دل دھڑکتا ہو، دل کے اندر وہ جذبہ موجود ہو جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ جس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کو ان جانوروں کی کھالوں کی، ان کے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ یہ تمہاری قربانیوں کے جانور یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ گوشت تم کھا جاتے ہو، کھالیں استعمال کر لیتے ہو، بلکہ کھالوں پہ تو تمہارا جھگڑا رہتا ہے کہ کس نے لینی ہے۔ پبلک اور ریاست ہمیشہ دو بدو ہوتی ہیں کہ کھالیں کون لے جائے۔ بہرحال یہ تمہارے ہی اختیار میں ہے، اور خون بھی سارے کا سارا تمہارے سامنے بہہ جاتا ہے۔ کوئی چیز وہاں پہنچتی ہے؟ پہنچنے والی چیز تقوی، وہ دل کی کیفیت، وہ دل کے اندر خوف خدا، وہ تعلق خدا، وہ محبت الہی، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اسی طرح تم عبادات کرتے ہو، ان عبادات میں اجسام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کیا ہے؟ وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے
ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری سونی منموہنی صورتوں کی طرف، تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، صورت بھی اس نے بنائی، مال بھی اس نے دیا، اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، صور اور اموال نہیں، قلوب اور اعمال، دلوں کی طرف اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے کہ عمل کیا ہیں تمہارے، اور پھر عمل کے دوران جو تمہارا جذبہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یعنی قربانیوں کے جانوروں کی کھالیں خون وہ نہیں، وہاں تقوی درکار ہے، اور یہاں تمہارے اعمال تولے جا رہے ہیں، اعمال دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہی نقطہ آج کی آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تم نے نماز ادا کر لی، نماز پڑھ لی، نماز کے دوران تم نے قبلہ رخ ہو لیا، یہی کافی نہیں ہے۔ وہ اگر روح موجود نہیں، تم نے پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی، پورا قرآن پڑھ لیا، اور بار بار یہ کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی مطلب بھی جاننے کی کوشش کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتا کیا ہے؟ یہاں وہ محل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اشارہ کر دوں، ایک دو بار پچھلے دروس میں نے گزارش کیا، یہ نعبد و نستعین، یہ مقام جو عبدیت ہے، بندگی کا مقام، یہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی شکر گزاری، اس کی معبودیت کا اقرار، اس کی ربوبیت کا اقرار، نظام کائنات کو چلانے والا وہ، یہ اقرار، رحمان رحیم وہ ہے، یہ اقرار، مالک یوم الدین و روز جزا کا مالک ہے، یہ اقرار، یہ سارے اقرار کرنے کے بعد پھر بندہ اس قابل ہوا کہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اللہ کہتا ہے اب آیا ہے یہ اس مقام پر کہ میں اس کے ساتھ سودے بازی کر لوں۔ اللہ کہتا ہے میں سودے کر رہا ہوں، اس کی تجارت کر رہا ہوں، یہ بندگی لے کے آیا اور میری مدد لے کے جائے گا۔ تو وہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے مسلمان سے، اللہ کے بندے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو، تمہارے دل کی کیفیت کو، تمہارے اعمال کی نوعیت کو دیکھتا ہے۔ اموال اور صورتیں اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اور پھر یہ دل تو ہے جس کی کیفیت بدلنی ہے، جس کے اندر تبدیلی لانی ہے، جس کے اندر اضطراب پیدا کرنا ہے، جس کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کے دل پہ نازل ہوا، دل پہ قرآن آیا، اور پھر قرآن نے ایک دل نہیں، دلوں کی کیفیتیں بدل ڈالیں، اور یہ دل سے دل کی طرف منتقل ہو رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے قلوب، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔